بسم اللہ الرحمن الرحیم. در مذمت ظلم کی برائی کے بیان میں خرابی زبیداد بیند جہاں چو بستان خرم زباد خزاں مد رخصت ظلم در ہیچ حال کے خورشید ملکت نیا بد زوال کسی کاتش ظلم زد در جہاں براورد از اہل عالم فغاں ستم کش گراہ برارد زدل زند سوز ہوشعل دراب و گل. مذمت کے معنی برائی. اس سے پہلے جو ہم نے نظم پڑھی وہ کیا پڑھی؟ در صفت عدل، انصاف کی تعریف. اب انصاف کی ضد ظلم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں مصنف کہ ظلم، کسی پر زیادتی کرنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں خرابی زبیداد بیند جہاں. داد کے معنی انصاف اور بے داد یعنی بے انصافی یعنی ظلم، نا انصافی، ظلم. خرابی کے معنی تباہی، بربادی، اجاڑ پن. بیند، دیدن دیکھنا، مصدر سے مضارع کا صیغہ غائب ہے. جہان کے معنی دنیا. چو بستان خرم، چو کے معنی کی طرح، کے مانند. بستان یہ بوستان کا مخفف ہے باغ کے معنی میں. خرم کے معنی تر و تازہ. چو بستان خرم یعنی تازے باغ کی مانند، تازے باغ کی طرح. ز یہ از کا مخفف ہے، سے. بعد ہوا خزاں کے معنی پت جھڑ کا موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس کو خزاں کہتے ہیں. شعر کا ترجمہ ہے دنیا ظلم سے ویرانی دیکھتی ہے، تازے باغ کے مانند خزاں کی ہوا سے. یعنی مثال کے ذریعے مصنف سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے، پت جھڑ کا موسم آتا ہے، تو پت جھڑ کے موسم کی ہوا کے چلنے سے ہرے بھرے درخت کے پتے بھی پھر سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں اور اجڑا چمن ویران ہو جاتا ہے اور باغ خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح ظلم کی جب ہوا چلتی ہے تو ملک ویران ہو جاتا ہے. متع رخصت ظلم در ہیچ حال. جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ نظم مصنف نے خصوصاً بادشاہوں کے لیے لکھی ہے، اور ظلم کا تعلق تو سبھی سے ہے. یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی ظلم ہے. اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے
اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتا، مجبور ہوتا ہے، تو وہ بددعا دے دیتا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ مدح رخصت ظلم در ہے جہال، یہ بادشاہ کو مصنف نصیحت کر رہے ہیں۔ مدح دادن دینا سے نہیں کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ رخصت کے معنی اجازت، رخصت ظلم، ظلم کی اجازت۔ در ہے جہال، کسی حال میں، کہ معنی تاکہ، خورشید یعنی سورج، ملکت تیرا ملک، مضاف مضاف الیہ ہے، خورشید ملکت، خورشید مضاف، ملک مضاف الیہ، پھر ملک مضاف اور تے مضاف الیہ، تیرے ملک کا سورج زوال نہ یابد، یافتن بالا سے نہ یابد مضارع منفی کا صیغہ واحد غائب۔ زوال کہتے ہیں ختم ہونے کو۔ شعر کا ترجمہ ہوا، کسی حال میں ظلم کی اجازت مت دے تاکہ تیری حکومت کا سورج زوال نہ پائے، زوال پذیر نہ ہو جائے۔ بڑی عجیب مثال دی مصنف نے۔ بادشاہوں سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے تمہیں عوام پر کتنا ہی غصہ ہو، لیکن خبردار رعایا پر ظلم کی اجازت مت دینا کسی کو، ورنہ کیا ہوگا کہ جس طرح سورج صبح جب نکلتا ہے اور اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، پھر یہ سورج چڑھتا ہوا سروں پر آتا ہے اور پھر اوپر آنے کے بعد یہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، یہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ زوال اس کا یہاں تک پہنچتا ہے کہ شام کو یہ سورج بالکل ہی ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کی ساری حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سورج کے ڈھلنے سے اس کی حکومت ختم ہو گئی، اسی طرح آج تمہاری بادشاہت کا سورج چمک رہا ہے، تم بادشاہ بنے ہوئے ہو، اگر تم نے ظلم کیا تو عوام تم کو پھر بادشاہت سے اتار دے گی اور تمہاری حکومت کا سورج ڈل جائے گا۔ سر بلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی، لیکن چڑھتے سورج کو زوال آیا تو دل کانپ گیا۔ کسے کاتش ظلم زد در جہاں، کسے کاتش ظلم زد در جہاں، براورد از اہل عالم فغاں۔ یہ جو کاتش لفظ ہے وہ اصل میں ہے کہ آتش، کسے کے آتش ظلم، کسے کے آتش ظلم در جہان زد، آتش زدن یعنی آگ لگانا۔ کیا مانا ہوا؟ کسے کے، جو آدمی یا جس آدمی نے آتش ظلم زد، ظلم کی آگ لگائی، در جہان دنیا میں، براورد، براوردن کے معنی نکالنا، از اہل عالم دنیا والوں سے، فغان کے معنی فریاد، جسے بددعا سے تعبیر ہم کر سکتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اگرچہ زد اور براورد یہ ماضی مطلق کے صیغے ہیں، لیکن ہم اس کا حال کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں ظلم کی آگ لگاتا ہے وہ دنیا والوں سے فریاد نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو آدمی
کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم جب اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر وہ بد دعا دیتا ہے. اب اس بد دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اگلے شعر میں بتلا رہے ہیں. ستم کش گراہ برارت ز دل زند سوز او شعلہ در آب و گل. ستم کش یعنی مظلوم، کشیدن کھینچنا سے، ستم کے معنی ظلم، ظلم کھینچا ہوا، اس میں مفعول کے معنی میں ہے یہ. تو ستم کش یعنی مظلوم، گر یعنی اگر، آہے ایک آہ یعنی بددعا، از دل دل سے، برارد نکالے، سوز او اس کی جلن، سوز یعنی جلن، شعلہ زند بھڑک جاتی ہے، شعلہ زدن بھڑکنا. در آب و گل، آب کے معنی پانی اور گل کے معنی مٹی کے آتے ہیں، اور پانی اور مٹی سے مراد پوری دنیا ہے. آب یعنی سمندر کا حصہ اور گل یعنی خشکی کا حصہ، مراد پوری دنیا. ترجمہ ہوگا مظلوم اگر ایک آہ دل سے نکالے تو اس کی جلن پوری دنیا میں بھڑک جائے گی. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم اگر بدلہ نہیں لے سکتا تو بد دعا دیتا ہے، اور اس کی بد دعا میں وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو خاکستر کر سکتی ہے، پوری دنیا کو برباد کر سکتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی. چند دعائیں وہ ہیں جو بہت اسپیڈ میں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مظلوم کی بد دعا. ایسے ہی بعض دعائیں ہوتی ہیں جو بہت فوراً قبول ہوتی ہیں. والد کی دعا اولاد کے حق میں یہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا افطار کے وقت یہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے حق میں، یعنی ایک آدمی دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو ایسی دعا بھی بہت تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے. ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو جلدی قبول ہونے والی دعاؤں میں مظلوم کی بد دعا بھی ہے، جس کو فارسی میں شاعر نے کہا بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید. مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، قبولیت اس کا استقبال کرتی ہے، یعنی وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ظلم کرنے سے اور مظلوم ہونے سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.